انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں محاوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے سیکشن 2. سیکشن 1 تھا فاتحہ. سیکشن 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 8 مثالیں کریں گے، یعنی 8 مثالیں چنی ہیں. پہلی مثال ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا محاورہ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن یہ محاورہ اصل میں قرۃ اعین، یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور قرآن سے پہلے یہ عرب استعمال کرتے تھے، اور عرب کے اس کے 2 استعمال تھے. میں دونوں پہلے استعمال سمجھا دوں، پھر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے یوز کیا ہے. پہلا اس کا استعمال تھا دعا کسی کے لیے کرنا اور دعا کسی کے خلاف کرنا، یعنی اچھی دعا کرنا اور بد دعا دینا. بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، اسخن اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یہ اس کے لیے بد دعا ہوتی تھی. اور کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور دونوں سے مراد رونا تھا. کہتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، ان کے ہاں تھا کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں گرم کرتے ہیں. تو اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد تھا ایسی خوشی جو آپ کو رلا دے. خوشی سے انسان رونا شروع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریسیو کر رہی ہے. بیٹا باہر گیا ہوا تھا، کسی جاب پہ یا بزنس پہ گیا ہوا تھا، 2 سال نہیں دیکھا اس نے اپنی ماں کو، اور وہ ایئرپورٹ پہ اس کا ارائیولز پہ انتظار کر رہی ہے. اور اسی ایئرپورٹ پہ ایک اور ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے. اور جو وہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے ملتے ہوئے، اور دوسری ماں بھی اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے اس کو خداحافظ کہتے ہوئے. رو دونوں مائیں رہی ہیں، لیکن ان کے رونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو ریسیو کر رہی ہے، جو خوش آمدید کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، اس کی آنکھیں گرم ہیں یا ٹھنڈ ہیں؟ ہاں، اس کی آنکھیں ٹھنڈ ہیں. اور جو خداحافظ کہہ رہی ہے اس کی آنکھیں گرم ہیں. تو یہ فرق ہے ان دونوں کا. یہ پہلا فرق ہے، یعنی ایسی خوشی، اتنی خوشی ملے مجھے کہ میری آنکھیں رونے پر آ جائیں. یہ ہے قرۃ اعین. دوسرا اس کا استعمال ہوتا تھا کہ عرب جو ہے نا وہ صحرا میں بہت سفر کرتے تھے. صحرا کی زندگی تھی ان کی، اور صحرا میں جب سفر کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پگڑی ان کے ہاں عام ہے. ٹربن جو وہ پہنتے ہیں نا وہ عام ہے. وہ اس کے مقاصد ہیں. اصل میں اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو ریت بھی ساتھ اٹھتی ہے، اور وہ منہ میں جاتی ہے، ناک میں جاتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے، تو وہ اپنی جو پگڑی ہے اس سے وہ اپنی شکل کو ڈھک لیتے تھے. تو جس چیز کو ہم آج کل نقاب کہتے ہیں نا، نقاب، یہ اصل میں عرب مرد اور عورتیں دونوں استعمال کرتے تھے. خاص کر جب آندھیاں وغیرہ ہوتی تھی نا تو تقریباً ایک ہی طرح کے لگتے تھے، وہ اپنی شکل کو پوری طرح ڈھک لیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار جب آندھی اتنی تیز ہوتی تھی کہ بلکہ ان کو تقریباً آنکھیں کور کرنی پڑتی تھی، لیکن اگر پوری طرح کور کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا جا کہاں رہے ہیں. تو باقی شکل تو بچ گئی، عذاب کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھوں پہ. اور کہیں مشکل سے جا کے طوفان کے دوران کوئی غار مل گیا، کوئی بڑی چٹان مل گئی، اس کے سائے میں جا کے تھوڑی دیر ذرا آرام مل گیا آنکھوں کو، تو وہ آنکھوں سے ریت نکال لی اور تھوڑی آنکھوں کو ریلیف ملی. اس کو کہتے تھے قرۃ اعین. یعنی جب آنکھیں طوفان میں ریت کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہا ہے تو وہ گرم ہو رہی ہیں، وہ پک رہی ہیں، اور جب وہ غار میں پہنچ گیا یا کہیں پناہ لے لی اور آنکھوں کو اب تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین. یعنی مصیبت سے نکل کر، یعنی آپ جو ہے وہ کسی پناہ میں آ گئے. یہ 2 معنی ہیں قرۃ اعین کے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے. اب دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اب میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے. یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے رونا آ جائے. رونا تو آتا ہے، بڑی عجیب دعا ہے. کیونکہ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں،
نہیں تمہیں ڈراؤں گا نہیں میں، کوئی بات نہیں، تمہاری ڈفرینٹ ہوگی. ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے شادی کے ساتھ ڈپریشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا. پہلے بہت اچھے لگتے تھے، اب بہت برے لگتے ہیں. تم تو کوئی اور ہی نکلے، تم تو وہ تھے ہی نہیں، تم تو وہ تھی ہی نہیں. جو میں تو سمجھا تھا تمہیں اس خیال سے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی. اب تم نظر آتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس دعا کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ دعا کہی گئی ہے، کیونکہ شادی میں آنکھوں کی ٹھنڈک جلدی غائب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ہے ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے اندر اس طرح کی محبت ہونا کہ ایک دوسرے کے اندر انسان دلی خوشی پائے، دلی خوشی ہو شوہر سے، دلی خوشی ہو بیوی سے، اس کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے انسان، اس کے کمرے میں ہونے سے ہی سانس آ جائے. ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کیا، وہ گئی باہر، قرۃ اعین. تو یہ کیسے ہو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اندر اس قسم کی خوشی پائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. اسی لیے حب کا لفظ استعمال کیا. حب نکلا ہے ہبا سے، اور ہبا عربی میں کہتے ہیں تحفے کو. حب لنا من وہبا، ہمیں ایک تحفہ دیجیے اللہ تعالیٰ. یہ بھی نہیں کہا ہمیں دیجیے، کہا تحفہ دیجیے. اب باقی چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ نہیں کہتے حب لنا فی الدنیا حسنہ، دیجیے. لیکن یہاں دینے کے لیے بھی ایک خاص دینا. کیسا دینا؟ تحفہ. یعنی یہ ایسی نعمت ہے جو باقی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑا تحفہ ہے. اولاد کے اندر اور بیوی اور شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک دے. دوسری بات کیا ہے کہ اس طرح سے مثال دی جا رہی ہے بہت مختصر الفاظ میں کہ باہر کی جو دنیا ہے نا وہ ایک طوفان ہے. باہر آپ جاؤ تو آپ کو ہر طرح کی مشکلات اور خطروں کا سامنا کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ گھر کے اندر آؤ گے نا، آپ اپنے شوہر کے پاس آؤ یا اپنے بیوی کے پاس آؤ، تو اب آپ پناہ میں آ گئے. اب آپ کی آنکھوں پر گرمی نہیں لگ رہی، اب آپ کی آنکھیں فائنلی ٹھنڈک میں ہیں. اب آپ پر امان میں ہیں، آپ بالکل حفظ و امان میں ہیں. آپ یو کمپلیٹلی سیف. یہ مقصد ہے کہنے کا. اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، طوفان باہر نہیں ہے، طوفان کہاں ہے؟ اندر. اور طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں. وہ باہر جا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اور اندر جانے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دروازے کے اندر یا ایک بڑی سانس لے کے پھر بیل بجائی. یہ بتائے اب جو سکون تھا وہ ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دعا اہم ہے. اور پھر یہ دعا صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی کی گئی.